کو نیکیوں سے بھرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جمادی الاول جمادی الاولیٰ کا مہینہ جاری و ساری ہے۔ آج جو ہمارے بیان کا موضوع ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سماعت اور بصارت کے اعتبار سے ہے۔ آج کے ہمارے بیان کا موضوع نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سماعت، یعنی اللہ نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو سننے کی طاقت کتنی عطا فرمائی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے دیکھنے کی کتنی طاقت عطا فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا سن سکتے ہیں اور کہاں تک دیکھ سکتے ہیں، اس کے متعلق انشاءاللہ العزیز ہم احادیث کے زمرے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سماعت اور بصارت کو سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر الصلاۃ علیہ یوم الجمعۃ فإنه یوم مشہود تشہدہ الملائکہ لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن تم مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھو، کثرت سے درود پاک پڑھو جمعے کے دن۔ کیوں؟ فرمایا فإنہ یوم مشہود، فرمایا کیونکہ جمعے کا دن گواہی دیا جانے والا دن ہے۔ فرمایا تشہدہ الملائکہ، اور جمعے کے دن ملائکہ حاضر ہوتے ہیں۔ فرمایا لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان، فرمایا کہ جمعے کے دن میرا بندہ جو بھی، حضور نے فرمایا جمعے کے دن جو بندہ بھی، جو شخص بھی میری ذات پر درود پڑھتا ہے، فرمایا دنیا کے کسی کونے میں بیٹھ کر کیوں نہ وہ درود پڑھے، فرمایا جہاں سے وہ درود مرضی پڑھے، فرمایا اس کی آواز مجھ تک پہنچ جاتی ہے۔ فرمایا وہ جہاں سے بھی درود پڑھے اس کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے، میں اس کی آواز کو سنتا ہوں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان تشریف فرماتے ہیں، حاضر خدمت تھے، حضور کی بارگاہ میں تھے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے حضور سے عرض کی، حضرت ابو درداء کہتے ہیں ہم نے کہا قلنا بعد وفاتک، حضور یہ جو آپ ہم سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کر جہاں سے بھی تم مجھ پر درود پڑھو، تمہارے درود پڑھنے کی آواز مجھ تک پہنچ جاتی ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی حضور کیا آپ کی وفات کے بعد بھی، آپ کے پردہ فرما جانے کے بعد بھی، کیا حضور آپ پر اگر کوئی درود پڑے گا تو آپ تک اس کی آواز پہنچے گی؟ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شبے کو بھی دور کر دیا۔ یہ اللہ نے صحابہ کے منہ سے یہ بات نکلوائی، کیونکہ اللہ کو تو پتہ ہے نا کہ ایک صدی کے اندر ایسے لوگ بھی آئیں گے جو نہ صرف میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بصارت اور سماعت کو محدود کر دیں گے، بلکہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر تانا تشریح بھی کریں گے۔ اللہ کو اس چیز کا علم تھا، اللہ نے صحابہ کی زبان پر یہ جاری فرمایا، یہ سوال جاری ہوا صحابہ کی زبان پر، کہا کہ حضور دنیا کے کسی بھی کونے سے کوئی درود پڑھے آپ تک اس کی آواز پہنچ جاتی ہے، کیا حضور آپ کے پردہ فرمانے کے بعد بھی اگر کوئی درود پڑھے گا تو آپ تک آواز پہنچے گی؟ قال، میرے حضور نے ارشاد فرمایا وبعد وفاتی، حضور نے فرمایا ہاں میری وفات کے بعد، میرا پردہ فرما جانے کے بعد بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کر کوئی درود پڑھے گا تو اس کی آواز مجھ تک پہنچ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ حضور نے پھر یہ وجہ بھی بتا دی کیوں پہنچ جائے گی، فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، فرمایا بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ فرمایا نبی کا جسم قبر کے اندر سلامت رہتا ہے اور انبیاء اپنی قبروں کے اندر زندہ رہتے ہیں، لہٰذا تم دنیا کے کسی بھی کونے سے درود پڑھو گے تو تمہاری آواز بھی تک پہنچ جائے۔
یہ نبی پاک علیہ السلام کی سماعت ہے کہ اللہ نے محبوب علیہ السلام کو یہ سماعت عطا فرمائی کہ کوئی کہیں سے بھی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو آج الحمدللہ اہل سنت کے لوگ اسی عقیدے کے ساتھ حضور کی ذات پر درود بھی پڑھتے ہیں اور سلام بھی پڑھتے ہیں، کیونکہ ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سے، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام، کیونکہ امتی آج یہاں پڑھتا ہے اور امتی کا یہ یقین ہے کہ میرے حضور کی سماعت سلامت ہے، میرے حضور کی سماعت بڑی ہی وسیع ہے، اور میرے حضور کی بصارت نگاہ بھی بڑی وسیع ہے کہ ہم یہاں سے بیٹھ کر درود پڑھ رہے ہیں، حضور ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں، ہمارا درود سن بھی رہے ہیں۔ یہ امتی کا یقین ہے۔ اس یقین اور اس تمانیت کے ساتھ ہم حضور کی ذات پر صلاۃ و سلام کے نذرانے نچھاور کرتے ہیں۔ آئیے ایک اور حدیث پاک سنیے۔ حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی پاک علیہ السلام کے چچا جان ہیں، حضور کے چچا ہیں حضرت عباس بن عبد المطلب۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضور آپ کو پتہ ہے میں جب آپ پر ایمان لایا تھا، یہ حدیث میں نے بارہا سنائی ہے، کئی بار یہ میں نے حدیث سنائی ہے، کہا کہ حضور آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ پر ایمان کیوں لایا تھا؟ عرض کرنے لگے، کہتے ہیں کہ حضور آپ کا ایک معجزہ دیکھ کر میں آپ پر ایمان لانے پر مجبور ہو گیا تھا۔ ایک معجزہ دیکھا آپ کا۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ چچا وہ کون سا معجزہ تھا؟ کیا چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھے یا کوئی اور معجزہ دیکھا؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ معجزہ بتا رہے ہیں میرے حضور کا، کہتے ہیں کہ اے میرے بھتیجے، اے اللہ کے نبی، آپ چھوٹے سے تھے اور پنگھوڑے میں تھے، جھولے میں تھے، آپ جھولا جھول رہے تھے، رأیتک فی المہد، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ جھولے میں جھولا جھول رہے تھے۔ فرمایا تناہی القمر، اور آپ چاند سے باتیں بھی کر رہے تھے، چاند سے باتیں بھی کر رہے تھے۔ کہا وتشیر الیہ باصبعک فحیث اشرت الیہ مالا، کہا کہ اے بھتیجے، اے اللہ کے نبی، میں نے دیکھا آپ چاند سے باتیں بھی کر رہے تھے اور آپ کی انگلی کا اشارہ جدھر جاتا تھا چاند ادھر جھک جاتا تھا۔ فحیث اشرت الیہ مالا، جدھر آپ کی انگلی کا اشارہ جاتا چاند ادھر چلا جاتا۔ کہا کہ یہ منظر دیکھ رہا تھا، کہا کہ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں سمجھ گیا جو بچپن کے عالم میں آسمان کے چاند کو انگلی پر نہیں بلکہ انگلی کے اشارے پر کھلا رہا ہے، یہی تو اللہ کا سچا نبی ہے۔ اللہ بڑی بات، چاند کتنا دور ہے، چاند کتنا دور ہے، بہت دور ہے، اور چاند بہت بڑا ہے، اتنا دور ہے کہ ہمیں اتنا سا نظر آتا ہے، چھوٹا سا نظر آتا ہے اتنا وسیع چاند، اور اتنی دور، اور میرے نبی پاک علیہ السلام تو ابھی بچپن کے عالم میں، وہ بھی جھولے میں، اور چاند سے کھیل بھی رہے، اور انگلی کا اشارہ یہاں سے جاتا ہے چاند ادھر جھک جاتا ہے، جدھر جاتا ہے چاند ادھر جھک جاتا ہے۔ جب میرے نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سنی نا، تو میرے حضور نے ارشاد فرمایا، کہا کہ چچا اس سے بھی ایک عجیب بات ہے۔ وہ کون سی؟ کہا کہ انی کنت احدثہ ویحدثنی، کہا کہ چچا میں چاند سے باتیں کرتا تھا اور چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا۔ اب دیکھیے گا بچپن کے عالم میں میرے نبی پاک علیہ السلام کی سماعت کتنی اعلیٰ ہے اور بصارت کتنی اعلیٰ ہے، ابھی بچپن کا عالم ہے، ابھی حضور جھولے میں ہے، اور بچپن کے عالم کے اندر رہتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام کی نگاہ کا یہ عالم ہے کہ کتنی دور چاند کو بذات خود دیکھ کر اس سے کھیل رہے ہیں، اور یہاں تک بھی فرما رہے ہیں کہ میں اس سے باتیں کرتا تھا اور چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا۔ اب وہ باتیں حضرت عباس نے تو نہیں سنی۔ اب آپ بتائیے چھوٹا سا بچہ ہو وہ کیا باتیں کرے گا اور کیا کوئی اس کی باتیں سمجھے گا؟ تو فرمایا چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا، میں اس سے، اور آپ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کہ جس کو اپنے پنگھوڑے میں سونے کا واقعہ کوئی یاد ہو، ہے کوئی آپ میں ایسا؟
کہ جو یہ کہے کہ جناب مجھے یاد ہے کہ میں جھولے میں کیا کیا، میں یہ کرتا تھا، کسی کو کوئی یاد نہیں ہوگا۔ قربان جاؤں میں اپنے حضور کی سماعت، حضور کی بصارت، حضور کی ذہانت، حضور کی فطانت پر، کہ حضور کو اپنے بچپن کا واقعہ بھی یاد ہے۔ چچا آ کر بتا رہے ہیں، میرے حضور اس واقعہ کی فقط تصدیق نہیں کرتے بلکہ اس واقعے میں جو اور باتیں ہوئی میرے حضور ان باتوں کو بھی بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا چچا اتنی بات رہی بلکہ یہاں تک بھی ہے، میں چاند سے باتیں کرتا تھا، چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا، چاند وہاں رہ کر جو بھی بات کرتا تھا تو جھولے میں اس کی باتیں میں اپنے کانوں سے سن لیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور کہا چچا اتنا ہی نہیں، کہا کہ وَيُلْهِنِي عَنِ الْبُكَاءِ، کہا کہ چاند مجھے بہلاتا بھی تھا، مجھے کھلاتا بھی تھا۔ کہا اتنی ہی بات نہیں ہے، کہا وَأَسْمَعُ وَجْبَتَهُ حِينَ يَسْجُدُ تَحْتَ الْعَرْشِ، کہا کہ چچا اتنی بات نہیں ہے بلکہ یہی چاند جس کی باتیں میں سنتا تھا، جس سے میں کھیلتا تھا، کہا کہ یہ چاند جب عرش کے نیچے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا تھا تو اس کے سجدے کی آواز کو بھی میں سن لیا کرتا تھا۔ اور کہاں سجدہ کرتا تھا؟ عرش کے نیچے، تحت العرش۔ یہ حضور بچپن کے عالم میں، عالم بچپن کا ہے اور چاند عرش کے نیچے سجدہ کر رہا ہے، میرے حضور اس کی سجدہ کرنے کی آواز کو بھی سن رہے ہیں۔ یار جو بچپن کے عالم میں جس نبی کی سماعت کا عالم اتنا ہے، بصارت کا عالم اتنا ہے، بتاؤ آج اللہ کے نبی کی سماعت اور بصارت کا عالم کتنا ہو۔ یہ اللہ نے محبوب کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ اس قدر اللہ نے محبوب علیہ السلام کو کمال کی بصارت اور کمال کی سماعت عطا فرمائی تھی کہ حضور دور دور رہتے ہوئے لوگوں کی باتیں سن بھی لیا کرتے تھے اور ان کو جواب بھی ارشاد دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث پاک ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بڑی پیاری بات فرمایا، انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ نبی ہم جیسے ہیں، میرے حضور نے بات کر۔ اب دیکھیے وہ پچھلے واقعے کے اندر بھی آپ یہ دیکھیے، حالانکہ حضرت عباس بھی تو ساتھ کھڑے تھے، حضرت عباس نے تو صرف اتنا دیکھا حضور کی انگلی کا اشارہ جاتا اور چاند جھک جاتا۔ حضرت عباس نے نہ تو چاند کی کوئی بات سنی نہ نبی پاک علیہ السلام کی کوئی بات سنی، لیکن حضور بتا رہے ہیں کہ وہ مجھ سے باتیں کرتا تھا، میں اس سے باتیں کرتا تھا۔ پتا چلا کہ انبیاء کرام علیہ السلام جو سن سکتے ہیں وہ عام بندہ نہیں سن سکتا۔ جو اللہ کے نبی کی سماعت ہوتی ہے، جو بات اللہ کے نبی سن سکتے ہیں وہ کوئی اور نہیں سن سکتا۔ یہ تو اس واقعے سے بات ثابت ہوتی ہے۔ میرے حضور نے واضح طور پر بھی فرما دیا، فرمایا انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون۔ حضور فرماتے ہیں جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سن سکتے۔ اللہ اکبر، یہ نبی کی شان ہے۔ حضور نے واضح طور پر فرما دیا صحابہ سے، اور آج 14ویں صدی کا 15ویں صدی کا مولوی کھڑا ہو کر دعویٰ کرتا ہے حضور ہم جیسے۔ یار کچھ خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ تو دعویٰ، یہ ابو بکر نے دعویٰ نہ کیا، یہ عمر نے دعویٰ نہ کیا، یہ عثمان نے دعویٰ نہ کیا، یہ علی المرتضیٰ شیر خدا انہوں نے دعویٰ نہ کیا، تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے یہ دعویٰ نہ کیا۔ 14ویں صدی کا مولوی کھڑے ہو کر یہ بات کہتا ہے کہ نہیں جی وہ ہم جیسے ہیں۔ میرے حضور نے اپنے بڑے بڑے قریبی صحابہ کو جن سے حضور کو محبت بھی کمال کی، میرے حضور نے ان سے بھی فرما دیا۔ ایک بار میرے حضور نے حضرت ابوبکر کو مخاطب کر کے فرمایا یا ابا بکر والذی بعثنی بالحق لم یعلمنی حقیقتا غیر ربی۔ یار غار یار مزار ہے حضرت ابوبکر، حضور کی یار غار بھی ہے، یار مزار بھی، آج بھی مزار میں حضور کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں، حضور کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں، اتنے عظیم حضور کے یار۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے ان سے بھی فرما دیا، فرمایا یا ابا بکر والذی بعثنی بالحق لم یعلمنی حقیقتا غیر ربی۔ اے ابو بکر مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے، فرمایا میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ اللہ نبی اپنے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ سے فرما دے کہ میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور آج ایرا ایرا اٹھ کر یہ باتیں کرے جی وہ ہم جیسے ہیں۔ اللہ پر یہ بدبختی ہے ان کی، یہ دین نہیں پھیلا رہے، یہ دین کے اندر انتشار پھیلا رہے ہیں، یہ مسلمانوں کی شرازے کو بھی بکھیر رہے ہیں۔ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم دیندار ہیں؟ ایسے لوگوں کو دیندار نہ سمجھا کریں، یہ دین بیزار لوگ ہوتے ہیں، یہ کسی اور کے ٹکڑوں پر پل کے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔
جو محمد عربی کی ٹکڑوں پر پلتا ہے، جو خدا اور رسول کے پلے پر پلتا ہے، جو ان کے رزق پر پلتا ہے، خدا کی قسم وہ کبھی بھی ان سے غداری نہیں کر سکتا۔ وہ تو حضور کی سیدھی حدیث بیان کرے گا، حضور کا سیدھا مقام بیان کرے گا۔ حضرت ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک علیہ السلام کی زوجہ محترمہ، ہماری امی جان، پوری مومنین کی ماں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن نبی پاک علیہ السلام میرے گھر میں تھے۔ فرمایا رات کو آقا علیہ السلام اٹھے اور آقا علیہ السلام نے وضو فرمایا۔ جب نبی پاک علیہ السلام وضو فرمانے لگے تو نبی پاک علیہ السلام نے 3 بار فرمایا، رات کے وقت وضو کر رہے اور 3 بار حضور نے فرمایا لبیک لبیک لبیک، پھر فرمایا نصرتا نصرتا نصرتا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ میں حیران ہوئی کہ حضور اکیلے میں وضو کر رہے ہیں اور یہ 3 بار یہ الفاظ حضور نے دہرائے، لگتا کسی سے بات کر رہے ہوں گے۔ پھر دیر میں خیال آیا کہ وہاں تو کوئی تھا ہی نہیں، اس گھر میں یا تو میں ہوں یا حضور ہے، حضور اور کس سے بات کر رہے ہیں؟ کہا کہ جب نبی پاک علیہ السلام آپ وضو فرما کے فارغ ہوئے تو میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ میں نے حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ وضو کرتے ہوئے آپ نے 3 بار یہ فرمایا لبیک 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 نصرتا نصرتا نصرتا، حضور یہ آپ نے کیا کسی سے باتیں کر رہے تھے؟ میرے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بنی کعب کا راجز، بنی کعب کا راجز مجھے مدد کے لیے پکار رہا تھا، تو فرمایا میں نے یہاں پر بیٹھے ہوئے سے 3 بار کہا لبیک تیرا نبی حاضر ہے، لبیک تیرا نبی حاضر ہے، لبیک تیرا نبی حاضر ہے، نصرتا نصرتا نصرتا، جہاں تیری مدد کی گئی۔ فرمایا کہ وہ مکے میں بیٹھ کر مجھے پکار رہا تھا اور میں مدینے میں رہتے ہوئے اسے جواب عطا فرما رہا ہوں۔ اللہ اللہ، یہ نبی پاک علیہ السلام کی سماعت ہے۔ میرے حضور آواز سنتے ہیں اور یہ پہچانتے ہیں کہ آواز ہے کس کی۔ آج بھی میرے حضور آواز سنتے ہیں اپنے امتیوں کی اور پہچانتے ہیں کہ یہ آواز ہے کس کی، اسی کو جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی سماعت ہے، یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بصارت۔ اللہ رب العالمین نے محبوب علیہ السلام کو یہ مقام عطا فرمایا۔ نبی پاک علیہ السلام ایک بار آپ شام کے وقت نکلے، حدیث پاک ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، آقا علیہ السلام شام کے وقت نکلے۔ حضرت ابو ایوب انصاری جنہیں میزبان اعظم کا لقب حاصل ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور شام کے وقت نکلے تو حضور علیہ السلام نے کوئی آواز سنی، آواز سننے کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ آواز آ رہی ہے کیا تم نے بھی سنی ہے؟ صحابہ کرام رضوان نے عرض کی حضور ہم نے نہیں سنی۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہود تعذب فی قبورہا، فرمایا کہ یہودیوں کو قبروں کے اندر سزا دی جا رہی، ان کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اللہ اللہ، یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سماعت ہے۔ اللہ نے کس قدر سماعت عطا فرمائی تھی اپنے محبوب علیہ السلام کو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت بلال فرماتے ہیں ایک بار حضور نے مجھ سے ارشاد فرمایا یا بلال هل تسمع ما اسمع، اے بلال جو میں سن رہا ہوں کیا تم بھی وہ سن رہے ہو؟ جو میں سن رہا ہوں کیا تم بھی وہ سن رہے ہو؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی لا واللہ یا رسول اللہ ما اسمعہ، کہا کہ حضور خدا کی قسم میں تو کچھ نہیں سن رہا، مجھے تو کچھ سنائی نہیں دے رہا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الا تسمعوا اهل القبور قبور يعذبون، فرمایا بلال تم سن نہیں رہے کہ قبر والوں کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ اللہ، یہ حضور علیہ السلام کی سماعت ہے کہ حضور کے جلیل القدر صحابہ، اتنے عظیم صحابی، اور وہ بلال کہ جن کے بارے میں میرے حضور آ کر فرماتے ہیں بلال دنیا میں کیا ایسا عمل کرتے ہو کہ تمہارے قدموں کے لگنے کی آواز میں جنت میں سن کے آیا۔ وہ بلال وہ عرض کرتے ہیں حضور میں تو کچھ نہیں سن رہا، جو آپ سن رہے ہیں میں تو نہیں سن رہا۔ وہ بلال میرے حضور کے آگے کچھ نہیں ہے، اور آج 15ویں صدی کا 14ویں صدی کا ملا کھڑا ہو کر کہے کہ جناب نہیں حضور کو اس چیز کا بھی پتہ نہیں، اس چیز کا بھی پتہ نہیں۔ حضور کے جو دیوانے تھے وہ تو کہتے تھے حضور ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں، ہم نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں، ہم نے تو کچھ سنا ہی نہیں۔ لیکن میرے حضور علیہ السلام کوئی جو نہیں سن سکتا تھا اللہ کے نبی وہ بھی سنا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ نے محبوب علیہ السلام کو شان عطا فرمائی تھی، اللہ نے محبوب علیہ السلام کو یہ مقام عطا فرمایا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام کی ایک اور حدیث پاک سماعت کیجیے، اسی
سماعت اور بصارت کے متعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار ارشاد فرمایا صحابہ کرام علیہ رضوان سے، آقا علیہ السلام نے فرمایا حل ترون قبلتی ہا ہونا، حضور نے فرمایا اے صحابہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں جب نماز پڑھا رہا ہوں تو میں صرف قبلے میں دیکھ رہا ہوں؟ حالانکہ بھائی جو بندہ نماز پڑھا رہا ہے وہ صرف قبلے میں دیکھے گا، پیچھے کیا دیکھے گا؟ وہ آپ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں وہ پیچھے کیا دیکھے گا؟ وہ تو قبلے میں ہی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ لیکن میرے حضور کا سوال کا انداز دیکھیے، فرمایا حل ترون قبلتی ہا ہونا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں قبلے کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہوں؟ فرمایا فواللہ ما یخفی علی خشوعکم ولا رکوعکم انی لاراکم من وراء ظہری۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، بخاری کرنے والی یہ حدیث سنیں بخاری کی، جو بار بار بخاری کی رٹ لگاتے ہیں، یہ دکھاؤ بخاری میں، اور حضور کی سماعت کو دیکھو یار، حضور کی بصارت کو دیکھو۔ میری بات سنیں، اگر میرے سامنے کوئی نماز پڑھے، نماز پڑھنے کے بعد میں اس سے کہوں بھائی تو نے اخلاص کے ساتھ نماز نہیں پڑھی، تو وہ تو مجھے کہے گا قاری صاحب مہربانی کرو، آپ کو پتہ ہے میں نے اخلاص سے نہیں پڑھی، کیونکہ اخلاص دلی کیفیت کا نام ہے۔ اخلاص جو ہوتا ہے نا دلی کیفیت ہوتی ہے، کسی کو نہیں پتا کہ میں نے اخلاص سے پڑھی یا یہ نہیں پڑھی، اللہ جانتا ہے کہ اس بندے نے کیسے نماز پڑھی ہے۔ اور میں ایسے کہتا ہوں مجھے پتا ہے آپ نے یہ خشوع و خضوع کے ساتھ نہیں پڑھی ہے، میں ٹکرے ماری، وہ کہے گا قاری صاحب آپ کو کیا پتا، میں نے خشوع سے پڑھی ہے، جو آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ اب میں اس پہ کوئی دلیل تو نہیں دے سکتا کیونکہ وہ تو اس کی دلی کیفیت ہے، میں تو نہیں دے سکتا دلیل۔ لیکن میرے مصطفیٰ کا مقام دیکھیے، نبی پاک علیہ السلام کا مقام دیکھیے، صحیح بخاری کی روایت، فرمایا صحابہ کیا یہ سمجھتے ہو کہ میں یہاں قبلے میں دیکھتا ہوں؟ فرمایا خدا کی قسم، فواللہ، حضور نے قسم ارشاد فرمائی، فرمایا خدا کی قسم نہ تو تمہارا خشوع مجھ پر چھپا ہوا ہوتا ہے اور نہ ہی تمہارے رکوع مجھ پر چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ فرمایا بے شک میں تمہیں اپنی پیٹھ پیچھے سے بھی ایسے دیکھتا ہوں جیسے سامنے سے دیکھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا میرے پیچھے جب کھڑا ہوا کرو تو سیدھے ہو کر کھڑا ہوا کرو، یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کے نبی صرف آگے دیکھتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی کی یہ شان ہے کہ جس طرح وہ آگے دیکھتے ہیں ایسے ہی وہ پیچھے بھی دیکھتے ہیں۔ یہ نہ سمجھنا کہ میں نماز پڑھا رہا ہوں تو مجھے کچھ پتہ نہیں۔ فرمایا میں تمہارے دلوں کے راز بھی جانتا ہوں، تم میں سے کون مخلص ہو کر نماز پڑھ رہا ہے اور کون منافق ہو کر نماز پڑھ رہا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ حضور کے رازدار صحابی ہیں، حضرت حذیفہ بن یمان یہ حضور کے رازدار صحابی ہیں۔ آپ ان کی حدیثیں اٹھا کر دیکھیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مدینے کے سارے منافق کے نام لکھ کر دیے ہوئے تھے۔ حضرت حذیفہ بن یمان خود فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور علیہ السلام نے مدینے کے سارے منافقوں کے نام لکھ کر دیے ہوئے تھے۔ ایک ہوتا ہے منافق فی الاعتقاد اور ایک ہوتا ہے منافق فی العمل۔ منافق فی العمل وہ ہوتا ہے جو عمل میں دکھاوا کرتا ہے، یعنی دکھانا کچھ اور کرنا کچھ۔ ایک ہوتا ہے منافق فی الاعتقاد، جس کے اعتقاد، جس کے عقیدے کے اندر منافقت ہوتی ہے، اور جن کے عقیدے میں منافقت ہوتی ہے ان کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ جو منافقین ہیں جن کے عقیدے میں منافقت ہوگی، فرمایا اللہ انہیں جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر ڈالے گا، اور سب سے ذلیل طبقہ وہی ہے، سب سے سزا کا بڑا طبقہ وہی ہے، فرمایا اس کے اندر اللہ ان کو ڈالے گا۔ وہی جو حضور کے پاس آ کر حضور کو کہتے تھے ہم آپ کے ساتھ ہیں، کافی لوگوں کو جا کر کہتے تھے ہم آپ کے ساتھ ہیں، یہ ان کے عقیدے کے اندر نفاق تھا۔ اور مسلمانوں میں جو ہوتا ہے وہ عمل کے اندر نفاق ہوتا ہے، عمل کے اندر ان کے نفاق پایا جاتا ہے۔ تو ہر مسلمان کو یوں نہیں کہہ دینا چاہیے کہ جناب وہ تو ایسا منافق ہے تو جہنم میں جائے گا معاذ اللہ۔ وہ جو آیت کریمہ نازل ہے وہ جس کے عقیدے میں نفاق ہوگا اس کے بارے میں نازل ہوئی ہے وہ آیت کریمہ۔ لیکن یہ منافق فی العمل یہ بھی بہت بڑا برا ہے کہ عبادت کو رد کی کرتا ہے اور دکھاتا دوسروں کو ہے، جا کر کسی کے لیے لمبی نماز کر دینا، یہ منافق فی العمل ہے، کسی اور کو دکھانے کے لیے نماز لمبی کر دینا۔ یہ اللہ کے نبی کا مقام دیکھیے کہ حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ مجھے حضور علیہ السلام نے مدینے کے سارے منافقوں کے نام لکھ کر دیے ہوئے تھے۔ حذیفہ یہ بھی منافق ہے، یہ بھی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ السلام کا ظاہری وصال ہو گیا نا تو اس کے بعد ہم اس جنازے میں جا کر شرکت کرتے تھے، یعنی جس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہوتا تھا، کوئی ایسا شخص فوت ہو جاتا جس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہوتا تھا، فرمایا ہم اس کے جنازے میں جاتے تھے جس کے جنازے میں حضرت حذیفہ بن یمان جاتے تھے، کیونکہ ہمیں سند مل جاتی تھی کہ جس کے جنازے میں حذیفہ بن یمان جا رہے ہیں وہ منافق نہیں، وہ سچا ہے۔ کہا حضرت حذیفہ بن یمان کو دیکھ کر ہم بھی اس کے جنازے میں چلے جایا کرتے تھے، کیونکہ ان کو
حضور نے لسٹ دے دی تھی کہ حذیفہ یہ منافق ہے. یہ نبی پاک علیہ السلام کا مقام ہے. اللہ نے محبوب کو یہ مقام عطا فرمایا تھا. ایک اور حدیث پاک سنیے. نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے. آقا علیہ السلام کے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کو نقل کرتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا دوران خطبہ منبر پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے کو نقل کرتے ہیں. کہا کہ ایک مرتبہ دوران خطبہ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے کہا. خطبہ دے رہے تھے. خطبہ دیتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ جبل پہاڑ کو لو. دوران خطبہ صحابہ کرام بڑے پریشان ہو گئے. کہا کہ حضرت عمر یہاں خطبہ دے رہے ہیں مدینے میں اور حضرت ساریہ تو لشکر لے کر نہامت پر جنگ لڑنے کے لیے گئے ہیں. یہ حضرت ساریہ کو یہاں بیٹھ کر کیوں پکار رہے ہیں؟ بات آئی نہیں ہوگی. کچھ دنوں کے بعد حضرت ساریہ لشکر لے کر آئے. حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ لشکر لے کر آئے نا تو صحابہ کرام نے ان سے پوچھا فلاں دن جمعے والے دن فلاں وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمہارا نام لیا تھا منبر پر بیٹھ کر، کیا کوئی وجہ تھی؟ حضرت ساریہ کہتے ہیں ہم جنگ لڑ رہے تھے اور کافر پہاڑ کی پچھلی طرف سے ہم پر حملہ کر رہے تھے. ہم نے وہیں پر حضرت عمر کی آواز سنی. حضرت عمر کی آواز سنی کہ اے ساریہ جبل پہاڑ کو لو. کہا کہ حضرت عمر کی آواز سن کر ہم پہاڑ کی طرف مڑے، دیکھا کہ کافر وہاں سے آ رہے تھے. کہا ہم نے ان کا مقابلہ کیا اور ہم نے جنگ جیت لی. کہا ہم نے جو جنگ جیتی حضرت عمر کی مشکل کشائی کی وجہ سے ہم نے یہ جنگ جیتی. بیٹھے مدینے میں ہیں اور وہاں آواز پہنچ رہی ہے. مقام نہامت 200 یا 400 کلومیٹر دور تھا وہاں سے. میل کلومیٹر نے میل دور تھا. یہ حضور کے غلاموں کی نگاہ اور سماعت ہے. بتاؤ حضور کی اپنی سماعت اور بصارت کا عالم کتنا ہوگا. نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک ہے. فرمایا کہ آقا کریم علیہ السلام ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے. فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے نماز پڑھاتے ہوئے سورج گرہن کی نماز دی. کہا کہ آقا علیہ السلام نے نماز کے دوران، یہ بخاری شریف کی روایت ہے صحیح بخاری کی، کہا کہ آقا علیہ السلام نے یوں اپنا ہاتھ بڑھایا، یوں اپنا ہاتھ بڑھایا. صحابہ نے دیکھا کہ حضور نے نماز میں اپنا ہاتھ بڑھایا. کہا پھر حضور نے اپنا ہاتھ نیچے کر لیا. صحابہ کو جب حضور علیہ السلام نماز پڑھا کر فارغ ہوئے نا تو صحابہ کرام نے رضوان نے عرض کی حضور ہم نے دیکھا کہ آپ نے نماز کے اندر اپنا ہاتھ یوں بڑھایا ہے، یوں اوپر کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا. خیر تھی حضور نماز کے اندر؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نماز پڑھا رہا تھا، میں نے ایسے نگاہ اٹھائی نا تو میری نگاہ جنت میں جا کر پڑی ہے. یہ بخاری کی روایت ہے. کہا کہ نماز پڑھا رہا ہوں مدینے میں، کہا کہ نگاہ اٹھائی، حضور فرماتے ہیں کہ میری نگاہ جنت میں جا کر پڑی. حضور فرماتے ہیں میں نے وہاں کھجوروں کی بیل دیکھی اور کھجوروں کا خوشہ تھا جو تیار شدہ تھا. فرمایا میں نے ہاتھ بڑھایا، فرمایا میں نے ہاتھ بڑھایا، میرا دل کیا کہ میں اسے توڑ لوں اور توڑ کر تمہیں کھلاؤں. لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا شریعت مجھے مانے آ گئی، شریعت مجھے مانے آ گئی کہ یہ ابدی نعمتیں ہیں، یہ تو قیامت میں ملنی ہے اور پھر رہے گی، سدا رہے گی. یہ فرمایا مجھے شریعت مانے آ گئی اس لیے میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا. فرمایا اگر میں دنیا کے اندر یہ خوشہ توڑ کے رکھ دیتا، فرمایا قیامت تک یہ خوشہ انگوروں کا ختم نہ ہوتا. بتانے کا مقصد یہ ہے میرے مصطفیٰ مدینے میں منبر پر کھڑے ہیں، مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھا رہے ہیں، نگاہ اٹھاتے ہیں تو جنت عرش معلیٰ کے اندر کھجوروں کی بیل پر جا کر پڑتی ہے. یہ اللہ نے محبوب علیہ السلام کو نگاہ اور اپنے محبوب علیہ السلام کو بصارت عطا فرمائی تھی. آگے مزید نبی پاک علیہ السلام کی بصارت اور آقا علیہ السلام کی نگاہ پر بہت عظیم عظیم باتیں، وقت کے دامن میں وسعت نہیں. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات جل وعلا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. نبی پاک علیہ السلام کی اس محبت کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ نے محبوب علیہ السلام کو کمال کی بصارت، کمال کی نگاہ، کمال کی سماعت عطا فرمائی کہ حضور یہاں پر بیٹھ کر نہ جانے کہاں کہاں کی باتیں سن لیا کرتے تھے، جواب بھی ارشاد فرماتے تھے، مدد بھی ان کی ہو جایا کرتی تھی. یہ احادیث طیبہ اور احادیث صحیحہ سے یہ باتیں ثابت ہیں بالکل اور عقیدے کے مطابق ہے. اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے. انداز بیان اگرچہ شوق نہیں، شاید کہ اتر جائے ہمارے دل میں یہ میری بات